بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور دوستو، آج نئے سال کے تعلق سے، ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ ابھی 2-4 دن کے اندر نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو نئے سال میں ہمیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور کیا پیغام دیتا ہے، اور نئے سال کی کیا اہمیت ہے، نئے سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے وقت میں ہمارے کالجوں کے اسٹوڈنٹس، ہمارے مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے تو الحمدللہ وہ تو ان خرافات میں مشغول نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، بعض لوگ جنہیں اس چیز کی جانکاری نہیں ہے اور اتنا علم نہیں ہے کہ ہمیں جانے والا سال جو ہے یہ کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسیج دے رہا ہے، تو اس تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ آج کے وقت میں ہمارے نوجوان وہ نئے سال کو ایک سیلیبریٹ کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ہر نئے سال کو اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں اور خرچ و اخراجات بھی کرتے ہیں، گفٹ وغیرہ میں، پارٹیوں میں، دعوتوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو نئے سال میں خوشی منانے کی کوئی وجہ تلاش کی تو نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی خوشی جو منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے یا جشن جو منایا جاتا ہے یا پارٹیاں وغیرہ، تو وہ کوئی چیز حاصل ہونے پر، بھائی مثال کے طور پہ آپ کی نوکری لگ گئی، آپ خوشی مناتے ہیں، آپ کو جاب مل گئی، آپ خوشی مناتے ہیں، یا آپ کا بزنس چل گیا، آپ خوشی منا رہے ہیں، یا آپ کے یہاں شادی ہوئی ہے، آپ اس میں خوشی منا رہے ہیں، آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے، آپ اس میں خوشی منا رہے ہیں، یا آپ کا بزنس کاروبار وہ اچھی طرح سے پروان چڑھ گیا، اس میں ترقی ہو گئی، آپ اس میں خوشی منا رہے ہیں، تو سیلیبریٹ ہو سکتا ہے، خوشی منا سکتے ہیں۔ شریعت کی بھی پابندی نہیں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہوتی، لیکن نیا سال جو ہے، نیا سال تو ایک طرح کا غم لے کے آیا ہے کہ اگر کسی کی زندگی 50 سال کی تھی تو 50 سال میں سے اس کا 1 سال کم ہو گیا، تو یہ تو ایک فکر پیدا کرنے والی چیز ہے، ایک خوشی نہیں بلکہ ایک غمناک چیز ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے اور ہم موت کے قریب ہوئے ہیں۔ ہر انسان موت کے قریب ہوا ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور قبر کے قریب ہوا ہے، موت کے قریب ہوا ہے، تو اس لیے یہ تو خوشی کا کوئی موقع ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سیلیبریٹ کیا جائے اس کو۔ لیکن جانے والا سال ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں میسیج دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے اس چیز کا کہ جو ہمارا سال گزرا ہے اس میں ہم نے معاشی اعتبار سے کیا ترقی کی ہے، ہم نے اپنے ہیلتھ کے اعتبار سے کیا ترقی کی ہے، ہم نے دینی اعتبار سے اس میں اپنی کتنی نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، اور معاشی اعتبار سے ہم سے نہ جانے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں اور کتنے ظلم ہم سے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے گالیاں دی ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے برا بھلا کہا ہے اور کتنے لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے۔ تو جانے والے سال کا اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے انسان کو کہ جو سال گزر رہا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں، برے کتنے کیے ہیں، اچھے کتنے کیے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے محاسبے کا ایک پیغام ہے اس سال کے اندر جو گزر رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ آنے والے سال میں اگر ہم نے جانے والے سال میں کچھ غلط کام کیے ہیں، گناہ ہم سے ہوئی ہیں یا ظلم ہم سے ہوا ہے، کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے، یا کسی بھی کنڈیشن سے اگر ہم نے برے کام کیے ہیں، تو
اس کا محاسبہ کرنے کے بعد، حساب و کتاب کرنے کے بعد اب آنے والے سال میں ہم وہ کام نہ کر پائیں، ہم وہ گناہ نہ کریں، ہم وہ ظلم نہ کریں، ہم کسی کا دل نہ دکھائے، ایک عزم و ارادہ کرے اور آنے والے سال میں اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، نیکیوں کا ذریعہ بنائے، ہماری آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے، نیا چاند دیکھتے تھے تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین اس چاند کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے خیر و برکت کا بنا۔ تو اس لیے جانے والا سال پیغام دے رہا ہے کہ بھائی جو ہم نے اس سال میں برائیاں کی ہے، یا ہم نے اس سال میں ظلم کیے ہیں، یا اس سال میں ہم سے کسی کا دل دکھا ہے، یا ہم سے کوئی ظلم ہوا ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، وہ تمام چیزوں کا حساب و کتاب کر کے آنے والے سال میں ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے جانے والے سال میں نیکیاں کم کی ہیں، گناہ زیادہ کی ہیں، تو اللہ سے آنے والے سال میں دعا بھی کرے اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، دن کم ہوئے ہیں، ہم موت کے قریب ہوئے ہیں، قبر کے قریب ہوئے ہیں، حشر کے قریب ہوئے ہیں، اور جانے کی تیاری کرے۔ اس جانے والے سال سے ہم سبق حاصل کرے، اس کے پیغام کو سمجھے، وہ جو ہمیں کہہ کر جا رہا ہے اس کو سمجھے، بجائے سیلیبریٹ کے، بجائے خوشی منانے کے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ سیلیبریٹ کی تو کوئی لوجک ہی نہیں ہے۔ ہمارے بعض نوجوان، ہمارے بعض بچے اس مغربی تہذیب کے اندر آج اتنے رواں اور دواں ہو چکے ہیں کہ بھول گئے اپنی تہذیب کو، اپنے تہذیب و تمدن کو بھول گئے، ہم اپنے اسلامی شعار کو بھول گئے کہ ہمیں اسلام کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہر موقع پر اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ بعض ہمارے نوجوان کرسمس ڈے منا رہے ہیں، بعض ہمارے نوجوان وہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا، یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ سال غیر اسلامی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی سال ہے۔ بھائی یہ شمسی تاریخ ہے، مان لیا کہ یہ گوروں نے ایجاد کی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ قمری تاریخ بھی اور شمسی بھی، اسلامی نظام قمری تاریخ کے اعتبار سے چلتا ہے، دنیاوی نظام شمسی تاریخ کے اعتبار سے چل رہا ہے، لیکن دونوں اللہ کی ہے۔ نہ اسلامی اعتبار سے سیلیبریٹ کا موقع ہے اور نہ انگریزی اعتبار سے سیلیبریٹ کا اور جشن کا موقع ہے۔ بعض موقع اللہ رب العزت خوشی کا دیتا ہے، ان میں آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ مواقع اللہ نے دیے ہیں، ان میں آپ خوشی منائیے۔ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ اس میں خوشی منائیے۔ آپ کی جاب لگ جاتی ہے، نوکری لگ جاتی ہے، آپ امتحانات میں اچھے نمبر لے آتے ہیں، اس میں خوشی منائیے، اس میں سیلیبریٹ کریے۔ آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہے، آپ ولیمہ کر کے اس میں سیلیبریٹ کریے، اپنے دوستوں کو کھلائیے، خرچ و اخراجات بھی اٹھائیے اور خرچ کیجئے۔ لیکن نئے سال کے اوپر اس کی کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو ایک ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے، یہ تو ہمیں ایک آگاہ کر رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم نے جانے والے سال میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں اور ظلم و تشدد اور برائیاں کی ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ نے موقع دیا ہے۔ دوسرا سال مل رہا ہے، آنے والا سال مل رہا ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہے۔ آپ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں نیکی کا ذخیرہ اکٹھا کرے، آپ اس میں قبر کی تیاری کرے، آپ اس میں آخرت کی تیاری کرے، آپ اس میں لوگوں کی خدمت کرے، اپنے سواستھ کے اعتبار سے اپنی خدمت کرے، اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے اپنی خدمت کرے، اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ ہمارے نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دے، بجائے جشن منانے کے، بجائے پارٹیاں اور محفلیں سجانے کے اور بجائے سیلیبریٹ کے، آپ اپنی تعلیم کے اوپر فوکس کریں، اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دے، تاکہ آپ تعلیم میں اگر اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں، تو وہ اللہ نے موقع آپ کو دیا ہے سیلیبریٹ کرنے کا، وہ خوشی منانے کا، محفلیں سجانے کا، آپ اس میں خوشی منائیں جہاں تک شریعت کے اندر اجازت ہے۔ لیکن یہ خرافات اور مغربی تہذیب یہ گوروں کے اندر سے آیا ہوا ہے۔ گورے جو ہیں اصل میں بعضی چیزیں ہم نے گوروں کی پکڑ رکھی ہے اور بعضی چیزیں جو پکڑنی چاہیے تھی وہ نہیں پکڑی۔ گورے اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں پکڑی۔ گورے صاف ستھرائی میں کتنا اپنا خیال کرتے ہیں، اپنے سواستھ کے اعتبار سے وہ کتنا خیال کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے، اپنے پہننے کے اعتبار سے، یہ چیزیں ہم نے آج چھوڑ دی، اور جو غلط چیزیں تھیں ان سے وہ ہم نے آج اپنے اندر رواں اور دواں کر لی۔
تو یہ چیزیں غوروں کی چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم جو ہے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے یا آپ نیا چاند دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آنے والے سال کو، آنے والے چاند کو، آنے والے مہینے کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنا، ہم اپنی قبر کی تیاری کر سکیں، اپنی حشر کی تیاری کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکے، لوگوں کا دل نہ دکھائے، جو ہم نے پچھلے سال میں برائیاں کی ہیں ان کو نہ کر سکے اور اچھائی کرنے کا عزم و ارادہ کرے۔ یہی پیغام ہمیں جانے والا سال دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے غنیمت سمجھتے ہوئے آنے والے سال کو نیکیوں کا ذخیرہ بنانے کی کوشش کرے۔ تو یہی مختصر سا پیغام تھا۔ اور بعض علماء تو یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بعض علماء قلم چلاتے ہوئے نئے سال کے موقع پر کانپ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ان کا قلم بھی کانپ جاتا تھا کہ ایک سال کم ہو گیا اور آنے والا سال جو ہے وہ نامعلوم اللہ رب العزت پورا دے یا نہ دے، اور اس میں جو پچھلے سال میں نمازیں چھوٹی ہیں، ہمارے روزے چھوٹے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، زکوٰۃ چھوٹی ہیں، صدقہ خیرات چھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کیا کرو کہ آنے والے سال میں اللہ نے موقع دیا ہے تو ان سب میں ہم ان کی بھرپائی کر سکے اور اپنی قضا نمازیں لوٹا سکے، اپنی قضا روزے لوٹا سکے اور اپنی نیکیوں کا ایک ذخیرہ انبار تیار کر سکے۔ یہی میرا آج کا پیغام تھا۔ تو آپ تمام نوجوان، میرے بڑے بزرگ، میرے تمام بچے، وہ مکاتب کے ہو یا مدارس کے ہوں یا اسکول کے ہوں، کالج کے ہو، وہ تمام ان چیزوں پر غور و فکر کرے کہ یہ سیلیبریٹ کا موقع نہیں ہے، یہ بےہودہ خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ فضول خرچی کا بھی موقع نہیں ہے۔ ایسی محفلوں سے اور ایسی مجلسوں سے اور ایسے اجلاسوں سے بھی آپ گریز کریں، وہاں ایسی محفلوں میں نہ جائے جہاں فضول خرچی ہوتی ہو۔ جو آپ فضول خرچی میں پیسہ برباد اور ضائع کر رہے ہو اس کو اپنی تعلیم کے اوپر لگاؤ، اپنے سواستھ کے اوپر لگاؤ، اپنے جو ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، نہ کہ بیکار چیزوں میں آپ ان کو انویسٹ اور خرچ کرو۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔